بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا بالوں کو صرف کم کرنے کی وجہ سے بھی قزع ہو جاتا ہے یا بلیڈ لگنا ہی ضروری ہے؟ اور کیا قزع حرام ہے یا اس کا کوئی اور حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ قزع لغت میں باریک ابر کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں اور اونٹ کے بچوں کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے سر کے بعض حصوں کے بال منڈ دینا اور بعض حصوں کے بال باقی رکھنا الگ الگ جگہوں سے اس کو قزع کہتے ہیں۔ اب بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سر میں اگر کئی جگہ سے بال کاٹے جائیں یعنی مونڈے جائیں اور چھوڑے جائیں تو یہ قزع ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایک حصہ بھی اگر منڈ دیا جائے اور باقی کا باقی رکھے تو تب بھی قزع ہو جاتا ہے۔ اب قزع کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ بالاتفاق سارے فقہا کے نزدیک مکروہ ہے۔ چنانچہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں آتا ہے، اتفق الفقہاء علی کراہۃ القزع، سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قزع مکروہ ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہى عن القزع، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، وقال احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو مکمل اس کو مونڈ دو یا پورا کا پورا چھوڑ دو۔ اب اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ اس سے منظر بگڑ جاتا ہے اور بدنما ہو جاتا ہے، اور کہا گیا کہ کیونکہ یہ شیطان کی علامت ہے، اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کی پہچان ہے، اور کہا گیا کہ یہ شر پسند اور زنا کاروں کی علامت ہے۔ تو اس طرح کے برے لوگوں سے شباہت نہیں ہونے کے لیے اور شکل بدنما نہیں ہونے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اب بلیڈ لگنے کا جو مسئلہ ہے کہ بلیڈ لگا تو ہی قزع ہوتا ہے ورنہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری جدید آلات نکل گئے ہیں جس چیز سے بھی مکمل طور پہ بال نکل جاتے ہیں، جس سے منڈنا لازم آ جاتا ہے، چاہے بلیڈ سے ہو، چاہے زیرو مشین سے ہو، چاہے لیزر مشین سے ہو، جس چیز سے بھی مکمل طور پہ بال منڈ جاتے ہیں اس سے قزع ہو جائے گا، لیکن باریک ہی صحیح اگر بال باقی رہ جائیں تو قزع نہیں ہوگا۔ یعنی مثلا کن پٹوں پہ سے یا گدی پہ سے ایک نمبر کی مشین بھی چلا دے لیکن زیرو نہ چلائے تو قزع نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نمبر کا مشین سر کے کئی جگہوں سے چلا دیں اور اپنے سر کا ایک عجیب نمونہ اور بدنما شکل بنا دیں یا فاسقوں اور فاجروں سے مشابہ ہو جائیں، کیونکہ منع کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمان کا عجیب نمونہ نہ بن جائے یا بدنما اس کی شکل نہ بن جائے اور بے ترتیب اس کی شکل نہ ہو جائے، اور بے ہدہ قسم کے لوگ اور بے وقوف قسم کے لوگوں سے وہ مشابہ ہو جائے اور اس کا جو اسلامی وقار ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے ترتیب اور جمال اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی کٹنگ کرے، ورنہ تو بغیر بلیڈ چلائے کے اور بغیر قزع کیے کے بھی ناپسندیدہ عمل شمار ہوگا، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، آقا علیہ وآلہ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو عجیب نمونہ اور بےہودہ نمونہ بنائے بغیر اگر کن پٹوں پہ سے اور گدی پہ سے بال نکالے جاتے ہیں بلکہ مڑائے بھی جاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک قزع اس وقت شمار ہوتا ہے جب آدمی اپنے سر کا کچھ حصہ منڈ دے، پھر اس کے بعد 3 انگل کے برابر بال رکھے، پھر اس کے بعد کچھ حصہ منڈ دے، پھر اس کے بعد 3 انگل کے برابر بال رکھے۔ اس طرح اگر اپنے سر کا نمونہ بنائے تو یہ قزع ہوتا ہے،
جیسا کہ امام ابن عابدین نے رد المحتار میں فرمایا ہے، اور ان کی عبارت الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں منقول ہے۔ تو کیونکہ کن پٹوں پہ سے اور گدی پہ سے بال نکالنے یا مونڈنے کی وجہ سے یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔